اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشر عشرۃ فقام رجل من الانصار فقال یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس قال اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت قبل نزول الموت اولئک هم الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ تو سمجھدار آدمیوں کی علامت اللہ کے رسول نے بتا دی، اور سب سے زیادہ سمجھدار دنیا میں اللہ کے رسول ہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار دنیا میں انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار، ان میں سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ ایک چھوٹا موٹا آدمی بولتا ہے، ایک بڑا آدمی بولتا ہے، دونوں کے بولنے میں آدمی کے دل میں زیادہ اعتماد کس کے بات پر آتا ہے؟ تو بڑا آدمی بولا تو اس کے بات پہ عزت ہے، چھوٹا آدمی بولتا پہلو نہیں ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے۔ سمجھدار آدمی ہی نہ سمجھ سکتا ہے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے۔ کیا بول؟ بہت بڑا مالدار، سب سے بڑا مالدار دنیا میں، انہیں بتاتا ہے سب سے زیادہ مال کیسے کمانا، پیسہ۔ ظاہر سی بات ہے اسے معلوم رہے گا نا، وہ چپکے چھپ انہیں اتنا بڑا ہو گیا ہے کیا، وہ بتائے گا نا کیا ٹرکس ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس سے ہر فیلڈ میں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، اس کی بات لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھے؟ تو سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار تھے، تو وہ بتا رہے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ موت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ کبھی بھی میں ٹپک سکتا ہوں، میرا حساب کتاب کلین رہنا، کسی کا حق میرے اوپر نہیں رہنا، کسی کا حق باقی رکھ کے میں نہیں مرنا۔ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ سمجھ رہے؟ اب اس کے لیے انہیں کمانا نہیں، دمانا نہیں، ایسا نہیں بولا، سب کچھ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد کرتا ہے۔ کمانے سے منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کمانا بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، گھومنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، لیکن ہر کام میں دھیان کیا ہے اس کا؟ کبھی بھی میں ٹپک سکتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھدار انسان بتا رہے سمجھدار کون ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھدار بنائے، انٹیلیجنٹ بنائے، عقل مند بنائے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا۔ کیسا کیسا مثال دے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع 4 لکیروں والی شکل بنائی، مربع، چوکور، اسکوائر پہلے بنائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکل رہی ہو، باہر نکل رہی جگہ ایک لکیر ایسے کھینچی۔ پھر اس کے بعد اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، چھوٹی چھوٹی لکیریں بھی بنائی ایسا، ٹھیک ہے۔
جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درمیانی جو لکیر ہے تو یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مربع لکیر اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے وہ اس کی موت ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیر اس کی بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، ہر چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، ایک سے بچ جائے دوسری پکڑ لیتی ہے، اس سے جان چھوٹ جائے تو دوسری اور پکڑ لیتی ہے، کبھی ختم اس نہیں دنیا کے جھنجھٹ، سمجھ رہے؟ یہ اللہ اکبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی، یہ حد ہے اس کی زندگی، یہ انسان ہے بولتے، یہ اس کی امید ہے باہر جا رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں اس کی آفت، مصیبت، تکلیف، بیماری، فلاں فلاں فلاں، یہ ختم ہونی، دوسرا نا تیسرا نا چوتھا، رہتے چھو زندگی بھر، تو انسان یہ ہے، سمجھ، اس کی امید ہے اور آگے، سمجھ رہے؟ حالانکہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ موت کی تیاری کرنا چاہیے، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ آدمی رہتا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 100 سال تک کے لیے کتنا ہونا، انہیں 100 سال چھوڑ کر کے 700 سال تک کا کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتے رہتا ہے۔ یار رہنیش نہیں ہے 700 سال، ہمیشہ کہاں رہنا ہے آدمی کو؟ آخرت میں رہنا ہے، مرنے کے بعد رہنا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے زیادہ دنیا کی طرف توجہ مت دو، تیاری کس کی کرو، کیونکہ وہاں رہنا ہے، یہاں کا کوئی کیا بولتے بھروسہ ہی نہیں، کبھی بھی یہ چراغ گل ہو سکتا ہے۔ کیا خیال؟ ان محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتان یکرہہما ابن آدم الموت والموت خیر من الفتنہ ویکرہ قلت الامان قلت المال وقلت المال اقل للحساب۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا، دو چیزیں آدمی کبھی اسے پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا پہلی چیز تو موت ہے۔ موت کون پسند کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے، پسند کرتا نہیں ہے لیکن بہرحال موت اس کے لیے اچھا ہے، فتنے سے بچ جاتا ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز مال کا کم ہونا، جس کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے، یہ تو یہاں نہیں معلوم ہوتا، اب یہاں مال کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگوں کو، آخرت میں معلوم ہو جاتا ہے بابا اچھا چور بھی کم رہا، زیادہ رہتا دیکھ کے تو وہ 500 سال لیٹ جنت میں جانے، وہ وہاں کا 500 سال کتنا لیٹ ہوگا، حساب کتاب دے لے کے رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو جس کے پاس زیادہ پیسے ہے نا انہیں زیادہ پریشان ہے، حساب کتاب کے حساب سے زیادہ، بیچ میں رہے تو ٹھیک ہے چلتا ہے، زیادہ پیسہ رہے تو ایک دم کم رہا تو بھی یہاں پہ پریشان ہے، نہیں بول کے نہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ آخرت میں جب مرحلہ آئے گا حساب کتاب کا تو وہاں آدمی یہی تمنا کرے گا پیسہ کم رہنا تو اچھا تھا، یہاں بھی کم رہتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے دنیا میں ہمیں نہیں کمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا نا غربت، وہ مانگ کر کے لیا، کیونکہ ہمارے نبی سے پوچھا گیا تھا کیسی زندگی آپ چاہتے ہیں؟ فقر فاقہ، ایک دن کھاؤ شکر ادا کرو، ایک دن بھوکا رہو صبر کرو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آفر رکھا تھا، آپ چاہیں احد پہاڑ بھی سونا بن کر آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلے، ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں پر آ سکتی ہے۔ جو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا، کیا وہ اللہ ہمارے نبی کے لیے کچھ نہیں؟ لیکن اب ہمارے نبی نے امت کے لیے ایک رفتہ نمونہ بتایا، امت میں کتنے بڑے غریب سے غریب کیوں نہ ہو، ان کے لیے ہمارے نبی کا لائف، ہمارے نبی کی زندگی نمونہ۔ جب ہمارے نبی ہو کر کے انہوں بھوکے رہے، 2 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس طرح صبر آتا ہے آدمی، اگر واقعی محبت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے لگا ہو، صبر آ جاتا ہے۔ نہیں کتنی بھی تکلیف ہو، بولنا آسان ہے، بولنا آسان ہے،
اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے. ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا ہے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں غربت کو، بیماری کو، آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ آپ ہمیں خیر عافیت کے ساتھ رکھیے، کسی اور کا محتاج نہ بنائیے. اس طرح ہم دعا بہرحال کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، لیکن موت ہمیشہ دھیان میں رہنا چاہیے، ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا امیدیں کم رکھو. ہاں اس میں کیا فرمایا؟ موت بہرحال بہتر ہے فتنے سے. ابھی دیکھو جو فتنے آ رہے ہیں نا، سچ بولو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوا ہمارا ابا اس سے پہلے چلے گئے، انہوں بچ گئے بھائی، نہیں تو ان کو یہ دیکھنا پڑتا تھا کیا کیا نمنے کے فتنے آ رہے. یہ موبائل کے زمانے میں ہمارے ابا نہیں تھے، اچھا ہوا یہ موبائل نے کیا کیا فتنہ گھڑا. نہیں اس سے فتنے سے کون محفوظ ہو گئے؟ جو دنیا سے چلے گئے وہ محفوظ ہو گئے کہ نہیں؟ ہم نہیں بولتے، کبھی دل میں آتا نہیں ایسا؟ اچھا ہوا ہمارے امی چلے گئے، اور نبی کے زمانے کے ابرا عورتوں کا حالت اللہ اللہ. موبائل نے کیا نہیں کیا؟ ایک بہت بڑا فتنہ نہیں موبائل نہیں ہے؟ پھر اس سے بچ گئے نا پہلے والے لوگ، مطلب فتنے سے محفوظ. موت بہرحال فتنوں سے، اس لیے موت جس کو تم ناپسند کرتے وہ بہتر بھی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. اسی طرح مال کم ہونا. نبی سلمہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ وان محمدا رسول اللہ وآمن بالبعث والحساب دخل الجنہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر اس کا ایمان لایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. سمجھ رہے؟ تو اس میں وحدانیت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، بعث بعد الموت اور پھر حساب کتاب، ان دونوں کا بھی ذکر ہے. جس طرح اللہ کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے ایمان کے لیے، اسی طرح ایک دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا حساب کے لیے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو ان باتوں پر یقین رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر مختلف باتیں بتائی، کبھی 2 بات بتائی، کبھی 4 بات بتائی، الگ الگ موقع پر. وہ سب مل کر کے کیا ہے؟ شریعت ہے. آدھے بات نہیں کرنی. اب اس میں خالی 2 بات ہے، اس سے پہلے کہ اس میں تقدیر کی بھی بات ہے نہیں، تو تقدیر پر بھی ایمان ہو، موت پر بھی ایمان ہو. اب یہاں فرشتوں کی بات نہیں، انبیاء کی بات نہیں، آسمانی کتابوں کی بات نہیں، اور ایک حدیث میں ان سب کی بات ہے. سارے حدیثیں مل کر کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. ایک حدیث لینے کا 2 حدیث چھوڑنے کا ایسا نہیں. تو اس میں حساب کتاب کی بات آ گئی، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ ایمان بول کمی ہے آج ہمارے اندر، سمجھ رہے؟ حساب کتاب پر ایمان ہمارے اندر کم ہے، تبھی تو ہم لوگ اللہ حفاظت فرمائے کیسے کیسے کماتے ہیں. کوئی بھی حساب لینے والا نہیں ہے، اللہ لیتا ہے. کس کے ساتھ کیسا رویہ برتتے ہیں، ہاں کس کے ساتھ ظلم کرتے، کسی کا حق مارتے. حساب کتاب کا یقین ہو تو آدمی کبھی کیا نہ کرے، کسی کے ساتھ اس طرح دھوکہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو گالی نہ دے. سمجھ؟ ام الدرداء جن کو یقین ہوتا ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آخری وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آخری وقت میں بھائی میرا وقت آ گیا، کوئی چند دن کا مہمان ہو. ہمارے نبی کو اشارہ مل گیا تھا نا، کبھی کسی کو میں مارا ہوں تو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے، کیونکہ آخرت میں مجھے کیا نہیں ہو سکتا ہے، میں آخرت میں یعنی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں تو میرے لیے بہت مشکل پڑ جائے گی. اس لیے جس کو میں نے مارا ہے، توڑا ہے، ابھی بول دے اور آ کر مجھے مار دے، تاکہ کل قیامت کے دن میرے سے وہ نیکیاں نہ لے کر جائے. سمجھ رہے؟ ایک صحابی آ کر ایسا بولے میرے کو آپ مارے تھے، بولے ہمارا نبی ٹھیک ہے حاضر ہے، بدر دکھایا آپ ساتھ. سمجھ رہے؟ انہوں نے آ کر کے چوما، الگ بات، تو چومنے کے لیے انہوں نے بہانہ بنایا. ہمارے نبی کو یہ فکر تھی. اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے، آخری وقت میں انہوں نے سب سے معافی طلبی کر لی، کیونکہ ان کو پکا یقین تھا
کہ حساب ہونے والا ہے اللہ کے پاس. بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری بھی مارے گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیتے ہیں. جانوروں کا تک حساب لیتے ہیں. جانوروں کا حساب انسانوں کا نہیں لیں گے. اب جانوروں کو جنت جہنم نہیں الگ بات ہے، ان کو کیا کر دیا جائے گا، کن ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائے گی. اس ٹائم پہ کافر بولے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن وہ مٹی ہونے کا نہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے جنت جہنم ہے، جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں. سمجھ رہے؟ یہ صرف بتانے کے لیے کہ اللہ کے یہاں حساب اتنا کلین ہے، انصاف ایسا کلین ہے کہ جانوروں کو تک اللہ نہیں چھوڑے گا. جانوروں میں بھی ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر ظلم کر کے رہے گا، اس کا بھی اللہ کیا کریں گے، حساب لیں گے. سینگ دے کر کے اسے بولیں گے مار، جس سینگ والی بکری نے تجھے مارا تو اسے مار بول کر. یہ حدیث میں ہاں. اور قرآن کریم میں آپ نے سنا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس کی تفسیر میں علماء نے یہ حدیث لکھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حساب کتاب کے دن پر، آخرت پر، موت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے آخرت کو بھی اور دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنائے، اور ہم سب کا جب موت کا وقت آیا ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین.